اس میں دہرایا۔ آغا لواسانی جو اب تنزانیہ سے تشریف لے جا چکے، ایک انتہائی معزز گھرانے سے تعلق ہے لواسانی خاندان، عراق اور ایران کا مشہور خاندان۔ ان کے والد آیت اللہ العظمہ آغا ابوالقاسم خوئی کے کلاس فیلو اور ہم اثر تھے۔ یہ آغا لواسانی اپنے کسی بزرگ کا، دادا کا یا نانا کا ایک مختصر سا واقعہ سناتے ہیں۔ کربلا معلیٰ کے ایک جلیل القدر عالم دین، اچھا پورا خاندان ہی اب لواسانی کہلاتا، تو وہ کربلا کے عالم دین، مجتہد، اور ماحول کربلا کا ماحول بہت سے گناہ ایسے کہ انسان بعض اوقات اپنے ماحول کی وجہ سے نہیں کر سکتا، تو نجف، کربلا، قم، یہ سارے وہ مذہبی شہر کہ آج سے 60-70 سال پہلے یہاں پر اگر کوئی عام شخص بھی کچھ گناہ کرنا چاہے تو ممکن نہ تھا، جو بڑے مشہور گناہ، اور پھر ویسے بھی ایک مجتہد، عالم بعمل، مقدس و متقی، ساری زندگی تبلیغ دین کرتے ہوئے گزاری۔ کربلا معلیٰ کا ایک مجتہد، اس کے شب و روز کیا ہوں گے، انتقال ہوا۔ انتقال کے کچھ عرصے کے بعد ان کے کسی دوست نے ان کو خواب میں دیکھا۔ اچھا آج کے ماحول اور معاشرے میں خصوصاً اس پڑھے لکھے مجمع میں چند چیزوں کا سمجھنا بڑا مشکل ہوگا، جن میں ایک یہ مسئلہ بھی ہے کہ عراق اور ایران میں خصوصاً جو بڑے بڑے علماء، ان کے ساتھ اکثر یہ اتفاقات پیش آتے ہیں کہ موت کے بعد وہ اپنی مرضی اور خواہش سے جس کے خواب میں چاہتے ہیں آتے ہیں۔ آج کا دور کچھ ایسا دور بن گیا کہ ان باتوں پر غور کیے بغیر اس کا مذاق اڑانا ہر آدمی اپنی ذمہ داری سمجھتا۔ فی الحال تو وقت نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں، اشارہ ہوگا آج کی مجلس میں، لیکن عشرے کی کسی ایک مجلس میں اس موضوع کو بھی ہمیں چھیڑنا کہ کیا حیات بعد الموت اتنا ہی مذاق اڑانے والا عقیدہ جس کو آج مغربی دنیا بھی کسی انداز سے تسلیم کر رہی۔ خیر بہرحال ان تفصیلات کو چھوڑیے، خواب میں آئے، جو خواب دیکھ رہا ہے وہ بھی ایک انتہائی جلیل القدر عالم دین۔ سوال کیا آغا لواسانی سے کہ مرنے کے بعد دوسری دنیا کو آپ نے کیسا پایا؟ خیر وہ تفصیلات بتائیں جو قرآن اور حدیث کے ذریعے ہمیں پہلے ہی سے معلوم ہے، اور یہ بتایا کہ الحمدللہ دین کی خاطر جتنی بھی میں نے قربانیاں دی اور جو کچھ بھی میں نے خدمت دی، پروردگار عالم نے سب کو قبول کیا، سب کا اجر دیا اور بہترین اجر۔ سوال کرنے والے نے ایک سوال اور کر دیا، اب یہ بھی ایک مجتہد جو خواب دیکھ رہا، وہ بھی ایک مجتہد جو خواب میں آ رہا۔ خواب دیکھنے والے مجتہد نے سوال کیا کہ یہ ساری نعمتیں تو آپ کو ملی جن کا آپ تذکرہ کر رہے، مگر یہ بتائیے کہ کیا آپ جب اپنی دنیا کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے کسی بات پر کہ کاش میں نے فلاں نیکی بھی کر لی ہوتی، کاش میں نے فلاں نیک عمل بھی کر لیا ہوتا؟ وہ جو قرآن گناہگار کے بارے میں بتا رہا کہ مرنے کے بعد تو وہ ایک ایک عمل کو یاد کر کے افسوس کرے گا، لیکن ایک عالم بعمل اور مجتہد و نائب امام سے یہ سوال کہ آپ کو اپنی گزشتہ زندگی دیکھ کر کوئی ایسا عمل یاد آ رہا جس پر افسوس ہو کہ کاش یہ نیکی بھی میں انجام دے لیتا؟ تو بڑا عجیب جواب دیا۔ جب پہلا سوال تو یہ کہ ایسا جلیل القدر عالم دین، اس کی زندگی میں کس نیکی کی کمی ہوگی کہ مرنے کے بعد اس پہ افسوس کرے؟ نمازیں یا روزے یا عبادتیں یا حقوق الناس کی ادائیگی یا تبلیغ دین، آخر کون سا شعبہ نیکیوں کا ایسا ہے جو خالی ہو کہ پھر انسان افسوس کرے؟ تو توقع یہی کہ ان کا جواب یہ ہوگا کہ الحمدللہ جتنی طاقت اور قوت پروردگار نے دی تھی اس کے مطابق سب کچھ میں نے پا لیا۔ مگر نہیں، نہ صرف یہ کہ اس کا جواب دیا، بلکہ جواب بھی بڑا عجیب جواب یہ دیا کہ ہاں یہاں آ کر بس رہ کر ایک بات کا افسوس ہوتا، صرف ایک چیز کا، ایک کمی رہ گئی میری زندگی میں۔ کس چیز کی کمی؟ بظاہر انسانی نفسیات سے بالکل ہٹ کر جواب، لیکن اسلامی اصولوں کے عین مطابق کیا کمی نظر آ رہی ہے؟ نمازوں میں نہیں، روزوں میں نہیں، دعاؤں میں نہیں، حج اور زیارت میں نہیں، خمس و زکوٰۃ میں نہیں،
تبلیغ دین میں نہیں. کمی ہے تو صرف ایک کہ جب میں دین کی باتیں لوگوں کو بتاتا تھا تو لوگ سر جھکا کے یہ سن لیا کرتے تھے. عمل کرنے والے عمل بھی کرتے تھے، مگر جن کو عمل نہیں کرنا وہ بھی ادب اور احترام کے ساتھ یہ جملے سن لیتے تھے. کربلا کا ماحول، 70 سال پہلے کا زمانہ، ایک نائب امام، ایک احترام کہ شرابی سے بھی اگر شراب کی بات کی جائے تو چاہے وہ شراب چھوڑنے کو تیار نہ ہو مگر پلٹ کے جواب نہیں دیتا، سن لیتا. آج سے 60-70 سال پہلے ہمارے اپنے ماحول اور معاشرے میں بھی علماء کا اتنا احترام تھا کہ باتیں سن لی جاتی تھی، عمل ہو یا نہ ہو، اتفاق کریں یا نہ کریں، لیکن ایک احترام، ایک عزت. تو وہ تو کربلا کا ماحول. کہا کہ میری ساری زندگی اس طرح سے گزری کہ میں نے جس کو جو بات بتائی اس نے اس کو سن لیا، کوئی رد عمل نہیں ہوا، کوئی ریئیکشن نہیں ہوا، سن لیا. اب مجھے رہ کے افسوس ہوتا کہ کاش ایسا بھی ہوتا کہ میں کسی کو دین کی بات بتا رہا ہوں اور وہ میرا مقابلہ کرتا، وہ مخالفت کرتا، وہ میری توہین کرتا، وہ میری تذلیل کرتا، وہ میری بات کو میرے منہ پہ جھٹلا دیتا. بڑا عجیب جواب اور بڑی عجیب خواہش. وہ عزت اور احترام جو ان کو ملا یہ ایسا ہے کہ ہر شخص اس کی تمنا کرتا. یعنی وہ لوگ بھی جو ذرا ہمت کرتے ہیں اپنے خاندان میں دین کا پیغام پھیلانے کی، تو اللہ سے یہی دعا مانگ کر کے خدا بندہ میں جو کہہ رہا ہوں لوگ مانے نہ مانے میری توہین نہ کریں، پبلک میں میری انسلٹ نہ ہونے پائے. اور کہاں ایسا عالم کہ جسے معاشرے سے اتنی عزت ملی ہے اور وہ تمنا یہ کر رہا کہ کاش ایسا نہ ہوتا، کہیں سے میری توہین بھی ہوتی، کہیں سے میری مخالفت بھی ہوتی، کہیں سے مجھ پہ کوئی تہمت بھی لگائی جاتی فقط دین کی خاطر. بڑی عجیب خواہش. جو کہ خواب دیکھنے والا بھی ایک مجتہد سوال کرتا ہے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے. اب دیکھیے انسانی نفسیات یا ہیومن سائیکولوجی سے ہٹ کر ہے جواب، مگر اسلام کے عین مطابق کہا اس لیے کہ مجھے یہ پتا چلا کہ دوسری دنیا میں آنے کے بعد، بارگاہ خداوندی میں پہنچنے کے بعد سب سے زیادہ اجر و ثواب اس شخص کو ملتا جو دین کی خاطر کوئی قربانی دے کے آیا. لیکن نمازوں کی اہمیت اپنی جگہ، روزوں کی اہمیت اپنی جگہ، حجاب کی اہمیت اپنی جگہ، واجبات کی اہمیت اپنی جگہ. میں اس کی اہمیت کو کم نہیں کر رہا ہوں، لیکن اللہ کی خاطر جو جتنی بڑی قربانی دے کے آیا ہے، قربانی جب کچھ قربان کرنا پڑے، ہماری نماز جیسی نماز ہم پڑھتے اس میں ہمارا معاشرے سے ٹکراؤ نہیں، اس لیے نماز ممکن ہے کہ آدمی کونے میں پڑھے اور معاشرے سے جھگڑا کیے بغیر اپنے اعمال کو انجام دے. لیکن اصل مسئلہ وہ عبادتیں جہاں معاشرے سے ٹکرانا پڑتا. حسین بھی اگر خالی نماز کا مسئلہ ہوتا اور گھر میں بیٹھ کے نماز پڑھتے تو یزید کبھی اس طرح سے مقابلہ نہ کرتا. خالی اگر روزے کا مسئلہ ہوتا تو یزید سے ٹکراؤ نہ ہوتا. لیکن جب بات آتی ہے پورے اسلام کی، جو انشاءاللہ اس عشرے کی ہماری مجالس کا عنوان ہوگا، وہ مکمل اسلام کیا، تب جب معاشرے سے ٹکراؤ ہوتا، جس میں اہم بات یہ ہے کہ جب دوسرے کی غلطیوں کو ٹوکا جاتا. اب جواب مل رہا کہ جتنی بڑی قربانی دے کے خدا کے پاس جاؤ اتنا بڑا اجر ملتا. کوئی مال کی قربانی دے خدا اسے محروم نہیں کرے گا، کوئی جان کی قربانی دے خدا اسے محروم نہیں کرے گا، کوئی اولاد کی قربانی دے خدا اسے محروم نہیں کرے گا. لیکن سب سے بڑی قربانی جو خدا کے ہاں مانی جاتی وہ ہے اپنی عزت کی قربانی، وہ ہے اپنے اسٹیٹس کی قربانی، وہ ہے اپنے شان و شوکت کی قربانی. کہ دین کی خاطر انسان یہ بھلا دے کہ میرا عہدہ کیا ہے، میری شان کیا، میرا اسٹیٹس کیا، مجھے دین کے لیے یہ کام کرنا. یہ قربانی خدا کے یہاں سب سے بڑی قربانی، اور اسی لیے اس کا اجر و ثواب سب سے زیادہ بڑا. کاش مجھے اپنی زندگی میں کوئی ایسا موقع ملا ہوتا کہ یہ قربانی دینے کا موقع بنتا اور میں یہ قربانی دے کر بعد موت پروردگار کی بارگاہ سے اعلیٰ ترین نعمتوں کو حاصل کرتا. یہ ہے اسلام، یہ ہے دین کہ قربانی دیے بغیر تم نہ یہ توقع کر سکتے ہو کہ خدا تم سے راضی ہوگا، اور نہ یہ توقع کر سکتے ہو کہ حسین مظلوم کے ذکر کا تم نے حق ادا کر